अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसन। आज सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक केस की समाअत की है। ये पंजाब में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक केस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जवाब भी जमा कराया और सलमान अकरम राजा ने और इसके साथ साथ जो दीगर रिस्पोंडेंट से उनके वकला ने दलाइल दिए और फैसला महफूज हो गया है। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने से नहीं रोका गया, बल्कि कहा गया है कि इस मामले को एक्सपेडाइट किया जाए और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने यह भी कहा है कि इसका फैसला हम जल्द करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अकील अफजल, सीनियर सहाफ़ी हैं 92 न्यूज़ से मुंसलिक। इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अकील अफजल ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आज की समाअत में क्या हुआ, समाअत के अहवाल ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। देखें सबीर हुसनैन साहब, आज इसकी मेरे ख्याल से कोई तीसरी समाअत थी। इसमें बुनियादी तौर के ऊपर ये मामला उठाया गया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट करेगा या चीफ जस्टिस या चीफ इलेक्शन या इलेक्शन कमीशन करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी नहीं आता, इलेक्शन कमीशन करेगा मेंबरान के साथ, हाँ, मुशावरत से। वो उनका इंटरनल ही है बहरहाल कि वो करेंगे। अब वाक़या कुछ यूँ है कि पंजाब में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट करनी थी, वहाँ डिस्प्यूट पड़ गया। दीगर 3 सूबों में डिस्प्यूट नहीं पड़ा। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो नॉमिनेशन थी उनको तस्लीम कर लिया। पंजाब में जब 8 जजेस के हवाले से नाम दिए गए तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब इसके ऊपर हमें पैनल नेम दिए जाएं, हर सीट के अगेंस्ट 3 नाम दिए जाएं। तो उस पर जो सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजकल जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई कि जनाब इस डिस्प्यूट पर जो असरात हैं वो बुनियादी तौर पर या इस पर जो इख्तियारात हैं वो बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के होंगे या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होंगे। फैसला वो करेंगे कि कौन सा जज अपॉइंट होगा। अब हाई कोर्ट ने उसके फैसले में बड़ी दिलचस्प बात कर दी कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कहा कि जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से नाम आ गए हैं उनको ही फाइनल किया जाए, उनको 7 रोज़ के अंदर नोटिफाई किया जाए। अगर वो नोटिफाई नहीं करते तो जो लाहौर हाई कोर्ट है वो उनको नोटिफाई भी करेगी और उनको जुरिडिक्शन भी दे देगी। जुरिडिक्शन से मुराद कि कौन सा ट्रिब्यूनल किस इलाके के, कोई मुल्तान के केसेस सुनेगा, कोई लाहौर के सुनेगा, कोई जनूबी पंजाब के सुनेगा, कोई पिंडी के सुनेगा, इस तरह। तो अब इलेक्शन कमीशन का इसमें 2 झगड़े जो थे वो सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन का पहले तो कहना ये था कि जनाब हमें पैनल नेम दिया जाए। फिर उसके बाद दूसरा सवाल जो कि काफ़ी वज़नी सवाल था इलेक्शन कमीशन का, उस बात में वज़न भी नज़र आता है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार अगर मान भी लिया जाए कि जनाब जज देना चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इख्तियार था, लेकिन उनकी जुरिडिक्शन डिसाइड करना कि वो कहाँ बैठेंगे, कौन से किस इलाके के मुकदमात सुनेंगे, ये इख्तियार जो था ये तो प्योरली इलेक्शन कमीशन का है, ये हाई कोर्ट नहीं कर सकती थी। और तीसरी बात, उनको नोटिफाई भी इलेक्शन कमीशन नहीं करना है, अल्टीमेटली उसी में ही जुरिडिक्शन लिखी जाएगी। अब इस पर जब आज समाअत हुई तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सलमान अकरम राजा के जो वकील हैं हामिद खान, उनकी जानिब से यह एतराज़ किया गया कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फैसल को इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उसको पजीराई नहीं दी, उसको उस बात को तस्लीम नहीं किया और केस को समाअत के लिए जो है वो आगे कंटिन्यू रखा। बल्कि चीफ जस्टिस काजी फैसल की जानिब से कहा गया कि अगर आप खुद अलग होना चाहें इस बेंच से तो आप हो जाएं। हामिद खान साहब क्योंकि काफ़ी सीनियर वकील हैं, वकला के एक धड़े को लीड भी करते हैं, शायद ये बात उनको नागवार गुजरी और मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब को भी थोड़ी सी बात में नरमी करनी चाहिए थी कि ठीक है आप उनकी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हो। एप्लीकेशंस की हद तक डायरेक्ट उनके हवाले से ऑब्जर्वेशन देने पे जो है कुछ इश्यूज़ हैं। तो इस पर जो है वो हामिद खान साहब कमरा अदालत से चले गए। फिर वो मतलब ये कि उन्होंने कह दिया कि जनाब मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस केस में वकील ही नहीं बनता। अगर तो बाइसनेस का एक एलिमेंट है, उस सूरत में एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये जज की अपनी सवाबदीद है कि वो उस बेंच से रिक्यूज करे या ना करे। बिल्कुल, ये बात तो देखें, ये तो डिस्प्यूटिव बात है ही नहीं। ये सब एतराज़ात जस्टिस उमर अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे, जस्टिस एजाजुल हसन थे, मुनीब अख्तर थे, उन पर बहुत एतराज़ात होते थे कि हर मुकदमा यही 3 जज क्यों सुने। तो उस दौर में उनकी जानिब से भी यही कहा जाता था कि ये फ़ैसला जब इख्तलाफ कर दिया जाए, जज पर एतराज़ कर दिया जाए, तो फ़ैसला जज ने करना है कि उसने बेंच में बैठना है या नहीं बैठना। साइल जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो विंडो शॉपिंग नहीं कर सकता कि मुझे ये जज चाहिए, ये जज नहीं चाहिए। ये साइल ये फ़ैसला नहीं कर सकता। बहरहाल हामिद खान साहब उसके बाद बाहर चले गए। अब मुकदमे की समाअत हुई।
ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اس میں سپریم کورٹ اس طرف جا رہی تھی کہ ہم کوئی فیصلہ نہ دیں، بلکہ جو الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ میں جو سیٹلمنٹ ہو گئی ہے وہ بے شک کسی قانون کے نتیجے میں ہوئی ہے، جو ترامیم لائی گئی ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے الیکشن ٹریبونلز کے اوپر، یا وہ ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، جو بھی انڈرسٹینڈنگ مشاورت ہے، ہے۔ ہاں ہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیں، اس کو ڈسپوز آف کر دیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے جب یہ کہا گیا کہ جناب ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، 4 ججز 4 ٹریبونلز کے نام جو ہیں وہ ہائی کورٹ دے گی، 4 کے نام جو ہے وہ ہم الیکشن کمیشن کرے گا، جو کہ ریٹائرڈ ججز ہوں گے۔ اب اس پر چیف جسٹس نے بھی کہا ٹھیک ہے، بہرحال ایک چیف جسٹس نے کچھ آبزرویشنز بھی اس دوران دیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کو یہ اعتراض تھا۔ اچھا، ایک آپ کو سبھی دلچسپ بات یہ بتا دوں کہ نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا ان میں کچھ فرق ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نیشنل میڈیا کے خلاف آبزرویشنز نہیں آتی، سوشل میڈیا پر کے خلاف آبزرویشنز آتی ہیں۔ سوشل میڈیا اصل میں ایک اب ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جس پر جس شخص کا جو دل کرتا ہے وہ بول سکتا ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے آج بھی سب سے پہلے بات شروع ہوئی جسٹس جمال خان مندوخیل سے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے آج کی پروسیڈنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ جب سلمان اکرم راجہ آرگومنٹس کے لیے آئے تو ان سے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ مقدمہ اگر اتنے عرصے تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا تو اس کی وجہ آپ کے وکیل حامد خان تھے، جن کی جانب سے ایڈجرنمنٹ کی درخواست دی گئی تھی۔ لیکن انہوں نے یوٹیوب کا نام لیا، انہوں نے کہا جی میڈیا پر یہ خبریں چلیں کہ جناب جسٹس جمال خان مندوخیل کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو بینچ ہے وہ مقدمہ نہیں سن پا رہا یا سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا۔ تو اس بات کو سلمان اکرم راجہ نے بھی تسلیم کیا، انہوں نے کہا جی میرے نالج میں یہ باتیں نہیں تھیں۔ قاضی صاحب اس کے اوپر ذرا کیونکہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے کے وادی ہیں، وہ فرنٹ فٹ پر آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی اس کے اوپر، آپ کو اس کے اوپر کلیئرلی کہنا چاہیے تھا، ویسے تو ہر بات کے اوپر آپ کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کچھ صحافیوں کو بھی آڑے ہاتھوں لگے ہاتھ لے لیا، جن کے اوپر ان کو ناراضگی ہے کہ وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، ان صحافیوں کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ تو اس کے بعد پھر جب باقاعدہ پروسیڈنگ شروع ہوئی، الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ موقف اپنایا کہ جناب ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی ہے 4-4 کے تناسب سے۔ چیف جسٹس صاحب نے کچھ آبزرویشنز دی کہ جناب ملک کو چلنا چاہیے، آئینی ادارے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا مخالفت نہیں کرنی چاہیے، الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو پہلے ہی مل بیٹھ کر یہ معاملہ حل کر لینا چاہیے تھا۔ پھر یہ بھی کہا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جناب اب ہم نے یہ معاملہ سیٹل کر لیا ہے، اگر عدالت اجازت دے تو جو 4 لوگ نومینیٹ کرنے ہیں ہماری جانب سے ریٹائرڈ ججز، ان کو ہم فوری طور پر نوٹیفیکیشن کریں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں اصل مقصد یہ ہے کہ الیکشن ٹریبونلز میں جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے فوری ہونے چاہیے۔ اب معاملہ یہاں کلوز ہو رہا تھا لیکن کلوز ہو نہیں پایا، کیونکہ اسی دوران سلمان اکرم راجہ انہوں نے اس سارے معاملے کو آبجیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی سب اچھا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو جو حکومت کی جانب سے ترمیم کی گئی ہے ہم نے اس ترمیم کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، تو اس سپریم کورٹ کو اس کے حوالے سے کوئی آبزرویشنز نہیں دینی چاہیے۔ تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہم تو اوائڈ کر رہے تھے کہ ہم اس معاملے پر کوئی آبزرویشن نہ دیں، لیکن آپ کیونکہ اس معاملے کو چھیڑ رہے ہیں تو شاید ہمیں کچھ لکھنا نہ پڑ جائے۔ پھر دوسری بات سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ کی گئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بھی لکھے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب یہ مطلب ان کا یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ڈیسائیڈ کر دے کہ یہ بنیادی طور پر یہ اختیار کس کا ہے، ججز کو اپوائنٹمنٹ کون کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن کرے گا یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کرے گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے۔ انہوں نے مختلف جو ہے وہ آبزرویشن عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میں عدالتی فیصلوں کا پابند نہیں ہوں، میں آئین کا پابند ہوں۔ اس پر بھی ایک نئی بحث ہو گئی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جناب آپ یہ جو آبزرویشنز دے رہے ہیں اس سے باہر تاثر یہ جائے گا کہ جناب اب جو ملک کے ادارے ہیں وہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہ کریں بلکہ آئین پر عمل کریں، اور یہ بڑا خطرناک تاثر ہوگا۔ ان کا سلمان اکرم راجہ کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ آئین کے مطابق ہی تمام ادارے سپریم کورٹ یا عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے پابند ہیں، لہذا چیف جسٹس کو یہ آبزرویشن نہیں دینی چاہیے کہ جناب ہم فیصلوں کے پابند نہیں، ہم آئین کے پابند ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ آئین کی پاسداری کا اٹھایا ہے، میں نے فیصلوں کی پاسداری کا حلف نہیں اٹھایا۔ چیف جسٹس بھی اس بات سے انہوں نے جو ہے وہ سٹیپ بیک
ٹیک نہیں کیا. تو اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کے جب آرگومنٹس مکمل ہو گئے تو عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. ایک بڑا اہم ریمارکس دیا ہے جسٹس جمال خان مندوخیل نے. سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر تو ہائی کورٹ فیصلہ نہیں مان رہی تھی، الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہا تھا، تو آپ توہین عدالت کے لیے درخواست دے دیتے. یہ اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے؟ دیکھیں کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے جو اوریجنلی فیصلہ دیا تھا اس میں 7 دن کا الیکشن کمیشن کو یہ آرڈر کر دیا تھا کہ جو نام ہم نے دے دیے ہیں ان کو نوٹیفائی کر دیں ورنہ پھر ہم نوٹیفائی کر دیں گے. تو اب اس کے اوپر تو اتفاق زیادہ تر لوگوں کا ہے، اگرچہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، کہ ہائی کورٹ نے کیا کہ جب الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کیے تو ہائی کورٹ نے خود سے نوٹیفائی کر کے ان کو جوریڈکشنز الاٹ کر دیں کہ آپ فلاں جگہ پر جا کر مقدمات سننا شروع کر دیں. اس سے سارا معاملہ ہینگ ہو گیا. مقدمات الیکشن کمیشن سے ہو کر وہاں جانے تھے. تو اس پر جو تھے مندوخیل صاحب، انہوں نے یہ آبزرویشنز دی کہ اگر ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ کو کنٹیمپٹ فائل کرنی چاہیے تھی، نہ کہ یہ طریقہ کار ہوتا کہ ہائی کورٹ خود سے نوٹیفائی کر دے. اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں نا کہ کل کو ہائی کورٹ کسی پٹواری کو آرڈر کرے کہ یہ پلاٹ جو ہے وہ عقیل کا نہیں، وہ سبیح الحسنین صاحب کا ہے، اور وہ پٹواری اگر الاٹمنٹ نہیں کرتا یا زمین کا انتقال نہیں کرتا تو پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ خود زمین کا انتقال کر دے گی. ایسے تو نہیں پاسبل. وہ تو امپلیمنٹ تو اسی ادارے نے کرنا ہے. یہ بات تھی اس کی. بہت شکریہ عقیل افضل بات کرنے کے لیے. تو سپریم کورٹ نے کہا ہے الیکشن ٹریبونلز کے لیے 4 ججز کی تعیناتی کے لیے جو ہے تو بغیر تاخیر کے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور وہ کام شروع کریں، اور جو دیگر 4 ٹریبونلز کا معاملہ ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. یہ آج کی تفصیلات تھیں اس کیس کی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.